بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاز وائس چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت کی دیوانگی قسط نمبر 1۔ ہیلو، وہ گہری نیند میں تھی جب ہیرا کی کال آئی۔ ہیلو تسبیحہ، یار کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہیرا گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بولی۔ وہ انم نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ کیا، کب اور کہاں؟ اس کی نیند ایک دم سے غائب ہو گئی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، گھر میں ہے اپنے۔ اس نے ہاسپٹل کا نام بتایا تسبیحہ کو۔ میں آ رہی ہوں۔ اس نے موبائل پھینکا اور واش روم میں گھس گئی۔ 1 گھنٹے میں وہ دونوں اس کے گھر کے باہر تھیں۔ کچھ بتایا تھا آنٹی نے کہ کیوں اس نے یہ حرکت کی؟ تسبیحہ نے ہیرا سے پوچھا۔ ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ پڑھائی کا اسٹریس لیا تھا اس نے، مگر مجھے تو کچھ اور ہی بات لگ رہی ہے۔ ہیرا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کیسی بات؟ وہ دونوں باہر کھڑی تھیں۔ مجھے لگتا ہے حمزہ کی وجہ سے یہ حرکت کی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں انم کو چھوڑوں گی نہیں، تسبیحہ نے غصے میں بول کر اندر چلی گئی۔ ہیرا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ السلام علیکم آنٹی، اب انم کی طبیعت کیسی ہے؟ تسبیحہ نے اندر آتے ہی انم کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی۔ ارے آنٹی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ دونوں انہیں سمجھانے لگیں۔ بیٹا ایسا بھی کیا پڑھائی کا جنون کہ بندہ خودکشی ہی کر لے، انہوں نے روتے روتے کہا۔ میں دیکھتی ہوں اسے، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ کہہ کر وہ دونوں انم کے کمرے میں چلی گئیں۔ بہت خوب سنا ہے، آپ نے پڑھائی کا اسٹریس لیا ہے اتنا کہ خودکشی ہی کی کوشش کر ڈالی۔ واہ، تسبیحہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، وہ لڑکی جس نے فیس بک کے علاوہ کبھی کوئی بک نہیں کھولی، وہ پڑھائی کے لیے خودکشی کرے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ ہیرا نے بھی تسبیحہ کا ساتھ دیتے ہوئے طنزیہ کہا۔ صحیح بتاؤ کیوں یہ گھٹیا حرکت کی؟ تسبیحہ نے غصے سے انم کو آنکھ دکھائی تو وہ گردن جھکا کے بولی، حمزہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ بہت ہلکی آواز میں بولی۔ کیا؟ پہلے تو تسبیحہ نے غصے میں چیخی، پھر اس کو تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی تو ہیرا نے اسے روک لیا، ورنہ یہ تھپڑ وہ اسے لگا ہی دیتی جتنی وہ غصے میں تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے یا نہیں؟ وہ عورت جو باہر بیٹھی ہے وہ تمہاری ماں ہے اور اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ تمہارے بابا پریشان ہیں، تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ وہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ 4 دن کی محبت اتنا اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اچھا ہوا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا انم، تم ایک لڑکے کے لیے اپنی ماں باپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں دھوکہ نہیں دے رہی تھی، میں اس سے محبت کرتی ہوں، انم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ اسے دھوکہ ہی کہتے ہیں۔ لڑکی کسی نامحرم سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا کب جائز ہے ہمارے دین میں؟ اور کس محبت کی بات کر رہی ہو تم جو حرام ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ رزق ہو یا محبت یا پھر کچھ اور۔ تسبیحہ نے آج انم کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ انم سر جھکا کر اس کی بات سن رہی تھی۔ انم کی آنکھیں نم ہو گئیں تو تسبیحہ کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ اپنی دوست کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی غلط کام سے روکیں۔ وہ نرم لہجے میں بولی۔ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ میں نے اسے کہا تھا وہ اپنا رشتہ بھیجے میرے گھر، پھر اس نے کہا کہ میں ابھی نہیں بھیج سکتا، کچھ وقت درکار ہے۔ اسے تمہارے رشتے کا پتہ ہے؟ ہاں، انم نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ تسبیحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا کہ بھاگ چلتے ہیں، انم نے ہلکی آواز میں کہا۔ پھر میں نے منع کر دیا، اس نے کہا یہ نہیں کر سکتی تو مجھے بھول جاؤ۔ وہ رونے لگی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تسبیحہ، اس نے تسبیحہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک زوردار تھپڑ تیرے منہ پہ ماروں، تسبیحہ نے غصے میں کہا۔ ان لفظ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ عزت سے اپنا رشتہ بھیج دیں۔ اس کے گھر والے نہیں مان رہے نا، انم نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔
भाड़ में गए घर वाले, इसने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। जो बंदा अभी तेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो अभी तुझे इज्जत नहीं दे सकता, अपने घर नहीं ले जा सकता, वो बाद में तुझे इज्जत दिलवाएगा। आर यू सीरियस? इज्जत या मोहब्बत में से किसी एक की चॉइस हो तो आंख बंद करके इज्जत को चुनना, क्योंकि इससे बढ़कर किसी भी लड़की के लिए कुछ नहीं हो सकता। तस्बीहा ने इसे समझाया, जो फैसला अंकल आंटी ने किया है वो बहुत अच्छा है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और तुम ऐसे बंदे के लिए अपनी जान देने लगी थी। क्या तुम्हारी जान इतनी सस्ती है? एक लम्हे के लिए भी तुमने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सही कह रही हो तुम, मुझे अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए थी। मैं वाकई अंधी हो गई थी। अनम की समझ में इसकी बात आ गई। शुक्र है अल्लाह का कि तुम समझ गई। वैसे ही हमजा करता क्या है? हाउस जॉब कर रहा है अभी। किस हॉस्पिटल में? क्यों, अब क्या करेगी? हिरा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो फौरन बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ। तुझे किसी बात की वाइद नहीं, तो कुछ भी कर सकती है। अनम इसकी रग रग से वाकिफ थी। अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। तस्बीहा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही करने जा रही थी। अनम ने अस्पताल का नाम बता दिया। क्या करने वाली है तू? इसकी तबीयत साफ। तस्बीहा ने कुछ सोचते हुए कहा, पागल मत बनो, छोड़ दो इसे। हिरा ने इसे समझाया। आज इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा। इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तस्बीहा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई इसके दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रहा था।